اللہ اللہ اللہ۔ جی، توبہ کی نیت سے سچے دل سے زندگی بدلنے کے ارادے سے میرے پیچھے پیچھے یہ کلمات دہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بیعت کو قبول فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، روزانہ پابندی کے ساتھ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح اور شام پڑھیں۔ سب سے چھوٹا استغفار ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا کلمہ مشہور ہے، البتہ اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پوری 100 دانے کی تسبیح میں بار بار پڑھنا ضروری نہیں ہے، 2-5 دفعہ پڑھ لیں کافی ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ایک پارہ بھی ایک ساتھ بیٹھ کے پورا کرنا ضروری نہیں ہے، تھوڑا صبح میں، تھوڑا ظہر سے پہلے یا بعد میں، تھوڑا عصر سے پہلے یا بعد میں، تھوڑا سا سونے سے پہلے، اس طرح 4 حصوں میں تقسیم کریں، یا 3 حصوں میں یا 2 حصوں میں، اور اس طرح پارہ پورا کریں۔ ایک پارہ ایک نشست میں پڑھنا تھوڑا سا کئی مرتبہ نئے لوگوں کے لیے جو تلاوت شروع کرتے ہیں بھاری لگتا ہے، لیکن جب عادت پڑ جاتی ہے ایک نشست میں 2 پارے پڑھ کے بندہ اٹھتا ہے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے ایک پارہ یومیہ روزانہ پڑھ لیا کریں، تو مہینے میں 1 قرآن پاک اور سال میں 12 قرآن پاک ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ نیز نمازوں کا اہتمام کریں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، نمازوں کا اہتمام کریں، تو کریں گے۔